اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو جائے تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس ایمان پر استقامت بھی عطا فرما، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ انسان کا یقین کمزور ہو جائے۔ یاد رکھیے، جس طرح گھر بھروسے کے بنا نہیں چلتا، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل یقین کے بنا دین پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر نماز بھاری لگتی ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور عبادت میں لطف نہیں آتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں مت کہا کرو یا اللہ اگر تو چاہے تو دے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ یا اللہ میں تجھی سے مانگتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تو مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی اللہ کی رحمت اور عطا انسان پر برسے گی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے اپنے سانپ چھوڑ دیے اور چاروں طرف خوف کا ماحول تھا، تب اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ اگر ہم ہوتے تو سوچتے کہ یہی تو سہارا ہے، اسے کیسے چھوڑ دیں؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنا سوال کیے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جیسے ہی عصا ڈالا، اللہ نے اسے اژدہا بنا دیا جس نے سب جھوٹے جادو کو نگل لیا۔ یہی مکمل یقین ہے کہ جب رب کا حکم آ جائے تو انسان اپنی سمجھ سے پہلے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یقین بھی دیکھیے۔ اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دو۔ ظاہر ہے ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہی بچہ فرعون کے محل میں پلنے لگا اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا جس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے پانی مانگا تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے عصے کو پتھر پر مارو۔ پتھر سے کبھی پانی نکلتا ہے؟ مگر اللہ کے نبی نے سوال نہیں کیا۔ جیسے ہی عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ پھر جب دریا سامنے تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، اللہ نے حکم دیا کہ دریا پر عصا مارو۔ عصا لگا اور دریا میں راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سلامتی سے گزر گئی، جبکہ فرعون اپنے گھمنڈ کے ساتھ اسی دریا میں غرق ہو گیا۔ یہی یقین انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ جب دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میری رزق دینے والی، میری مدد کرنے والی اور میری حفاظت کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، تب نماز بوجھ نہیں رہتی بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ قرآن دل کا ساتھی بن جاتا ہے، سنتوں کی پابندی آسان لگنے لگتی ہے اور گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس لیے آدھے ادھورے ارادے چھوڑ دیجئے۔ یہ مت کہیے کہ کل سے نماز شروع کروں گا، بعد میں داڑھی رکھوں گا یا پھر کبھی دین پر چلوں گا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اسی وقت اسے اپنا لیجئے۔ حلال پر صبر کیجئے، حرام سے بچیے، اپنے رب پر بھروسہ رکھیے اور اسی کے فیصلوں پر راضی رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کو 2 نعمتیں عطا کر دے تو سمجھو اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ پہلی نعمت معاف کرنے کی عادت اور دوسری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل یقین۔ جو لوگوں کی غلطیاں معاف کرتا ہے اور اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر دعا میں یہ ضرور مانگا کریں، یا اللہ مجھے مضبوط ایمان عطا فرما، مکمل یقین عطا فرما، مجھے استقامت عطا فرما اور مجھے معاف کرنے والا دل عطا فرما۔ آمین۔